الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه السلام المشاورة حصن من الندم وأنا أمان من الملامة أو كما قال عليه السلام۔ آج دین اسلام کے لحاظ سے ایک معاشرتی پہلو مشورہ، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کہنا ضروری ہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں اور ان مرحلوں میں وہ کسی اچھی رائے کا ہمیشہ سے منتظر رہتا ہے اور کسی اچھی رائے کا اسے ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے اور اس کے لیے وہ ضرورت مند بھی ہے۔ اور جب وہ کسی معاملے میں اکیلا ہو تو اس کی مثال ایک دھاگے کی سی ہے، اور اس کے ساتھ جب دوسری رائے آئے تو وہ دو دھاگے بن جاتے ہیں، تین ہوں تو اس طرح سے بڑھتے بڑھتے وہ ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے زندگی کے اپنے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشورہ ہمیں دیا ہے، اور اس مشورے کی اہمیت کا اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان معاملات میں جن معاملات میں قطعی حکم شریعت کی طرف سے نہیں آیا، آپ ان معاملات میں صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو معاملات تھے وہ آپس میں مشورے سے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں جو اجتماعی نظام ہے اس کو بھی مشورے پہ رکھا گیا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انتخاب، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے 6 افراد کا شورا بنائی۔ تو دین اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ یہ شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملامت سے حفاظت کا ذریعہ وہ مشورہ ہے۔ اس لیے دین اسلام میں وہ احکام جو احکام شریعت کی طرف سے قطعی طور پر ہمیں نہیں دیے گئے، معاشرتی زندگی میں جو پہلو ہیں، تو اس میں اسلام نے ہمیں مشورے کا حکم دیا ہے۔ مشورے کی وجہ سے جو شخص اپنے کاموں کو مشورے سے طے کرتا ہے تو اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اب کن چیزوں میں مشورہ درست نہیں؟ شریعت نے جن چیزوں کا خود حکم دے دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، مثلا فرض نماز ہے، اب یہ پڑھنی ہے، تو اس میں کوئی مشورہ کی اجازت نہیں کہ مشورہ کریں کہ یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ نماز ہے، یہ پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں۔ حج جس پر فرض ہو جائے تو اسے حج کرنا ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں۔ مشورہ ان چیزوں میں ہے جن میں شریعت کی طرف سے کوئی واضح اور قطعی حکم نہیں آتا، تو وہاں پر مشورہ کرنا ہے۔ مشورے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے تو وہ اس کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔
اس فن کا وہ ماہر ہو جس فن میں آپ نے مشورہ لینا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ مثلا آپ نے گھر بنانا ہے تو کسی انجینئر سے مشورہ کرنا ہے، یا آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے جا کر مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے شریعت کے کسی مسئلے میں کوئی رائے لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے عالم سے جا کے مشورہ کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مشورے کے لیے سب سے پہلے اہل شخص کو تلاش نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مشورہ مکمل نہیں ہوتا۔ مثلا اب میں بیمار ہوں تو مجھے چاہیے ہے کہ میں ڈاکٹر سے مشورہ لوں، اور اگر اس کے بجائے میں جا کر کسی عالم سے مشورہ لے لوں گا تو یہ میری غلطی ہے۔ اب مسئلہ شرعی ہے تو میں اس کے لیے جا کے مشورہ کسی وکیل سے لوں تو یہ غلط ہوگا۔ مجھے چاہیے کہ میں کسی عالم سے ہی مشورہ لوں، عالم ہی اس فن کا ماہر ہے۔ اور مشورے کے لیے دوسری بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس کے سامنے اپنی ساری کی ساری بات رکھی جائے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہ جائے۔ اگر آپ آدھی بات کریں گے تو آپ آدھی بات کی وجہ سے جب آپ کو مشورہ ملے گا تو وہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ مشورے کے لیے جو مشورہ دینے والا ہے تو اس کو بھی دین اسلام نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ شخص امانت دار ہو۔ چونکہ یہ جو شخص مشورہ اس سے لے رہا ہے تو یہ اپنی امانت اس کو سپرد کر رہا ہے، اپنا راز اس کو دے رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے اس کو جو راز دیا یہ اس راز کو دوسروں تک افشاں کرے۔ دین اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی پردہ دری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پردہ دری فرمائیں گے، اور جو شخص کسی کو رسوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے دن میں اس کو رسوا فرمائیں گے جہاں وہ یہ خواہش کرے گا کہ آج اس کی عزت بچ جائے۔ تو پہلی چیز ہے امانت داری اس میں ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ رازدار ہو، وہ راز کو افشاں نہ کرنے والا ہو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امین ہے، اور امین کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی امانت کو من اور عن وہ محفوظ رکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص خیرخواہ ہو، کہ اگر اور خیرخواہی کے طور پر اس کے علم میں جو جو باتیں آ رہی ہیں وہ باتیں ساری کی ساری وہ کہہ دے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اگر اس کو خیرخواہی کے جذبے میں کوئی بات کہوں گا تو یہ ناراض ہوگا، اس کے دل نہ رکھا جائے، بلکہ جو صحیح اس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ بات ساری کی ساری اس کو بتا دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی موقعوں پر مشورہ کیا۔ مثلا غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ، ہمیں مدینہ میں 3 جانب تو محفوظ ہیں، ایک جانب ایسی ہے جہاں سے حملے کا خطرہ ہو سکتا ہے، وہاں پر ہمیں خندق کھودنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وحی کا زمانہ تھا، آپ نبی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مشورہ کر کے ہم امتیوں کو یہ سبق دیا کہ آپ نے اپنے معاملات میں نجی، اجتماعی، انفرادی زندگی میں آپ نے مشورہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل فرمایا اور خندق جیسا ایک مشکل فیصلہ فرمایا، جس کے اندر چوڑائی کے لحاظ سے، لمبائی کے لحاظ سے ایک طویل خندق کھودی گئی، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ تھی۔ یہی حال غزوہ احد کا ہے کہ نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور بڑی عمر کے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ بھی عمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشورے کا حکم دیا ہے، اور مشورے کے ذریعے سے جو چیز کی جائے گی وہ انتہائی مضبوط ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 2 کام کر لے، ایک استخارہ
اور دوسرا مشورہ، تو وہ کبھی شرمندگی نہیں اٹھائے گا۔ اب اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم کوئی کاروبار شروع کریں، اس کے جائز و ناجائز ہونے کا یہ مشورہ، ہم کہیں رشتہ کریں اس کے بارے میں ہم ضرور مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اچھے نتائج آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام کے روح سے مشورہ خود ایک مستقل ایک حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے مہربان تھے، نرم تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سخت دل ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ آپ انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے بخشش مانگیے اور آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آیا تو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع فرما کر اس معاملے میں بھی مشورہ فرمایا۔ اس چیز سے بھی مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے معاملات میں جب مشورہ کیا ہے تو میں اور آپ بھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشورہ کریں۔ مشورے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہ وہ عمر میں بھی بڑا ہو۔ اگر وہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن اپنے فن کا ماہر ہے تو اس سے بھی اسی طرح سے مشورہ لینا چاہیے۔ یہ خود دین اسلام کو حکم ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا چاہیے۔ تو مشورے کے لیے صاحب فن ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا ضروری ہے، رازدار ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے خیر خواہ ہونا بھی ضروری ہے۔